رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ شخص ہلاک و برباد ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ محسن انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آمین، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امت کے کسی فرد کے لیے یا عام لوگوں کے لیے اگر یہ بات کہہ دیں کہ آمین، تو یہ کتنا بڑا خسارے کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان میں یہ ٹارگٹ ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور علماء کی جو بات ہے اس میں 3 چیزیں بتائی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ 4 قسمیں ہیں یعنی جس پہ انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ اپنے گناہوں کو وہ چھوڑ چکا ہو، رد کر چکا ہو، ختم کر چکا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمسار ہو، اس کو غرہ نہ ہو، اس کو وہ نہ ہو کہ میں نے غرہ کیا، میں تو یہ کرتا تھا، میں نے یہ کیا، اور اس پہ غرور اور کبر اور جو ہے غرہ نہ ہو۔ دوسری چیز اور تیسری چیز علماء یہ کہتے ہیں کہ پکی توبہ کرے، جسے کہتے ہیں توبۃ النصوح، ارادہ کرے، عزم کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح سگریٹ، گناہ کی بات نہیں کر رہا ہے، مثال دے رہا ہوں میں کہ سگریٹ انسان طے کر لیتا ہے نا بند نہیں چھوڑنا، چینی میں نے چائے میں پینی ہے، ختم، چینی نہیں پینی، ایک طے کر لیتا نہیں پیتا وہ۔ یہی حال انسان کے گناہوں کا ہے کہ جب گناہ کے بارے میں سچی توبہ کر لے اور ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرے گا تو یہ کہلاتی ہے سچی توبہ۔ اور علماء کہتے ہیں یہ 3 صورتیں اگر پوری ہوں گی تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سمجھاتے ہیں، ایک شخص ہے جو کہ جو ہے جس کے ریگستان میں سخت گرمی اور دھوپ میں وہ سفر کر رہا ہے، اس کا اونٹ اس کے ساتھ ہے، جو راستے میں اس کا اونٹ ہے، سوتا ہے کہیں، اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے اور اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میرا اونٹ گیا کہاں، جہاں اس کا ساز و سامان، اس کا کھانا پینا سب کچھ ہے۔ تو ریگستان میں گرمی میں یقین ہے اس کو موت سمجھ میں آ گئی، سامنے موت ہے۔ اچانک اس کا اونٹ مل جاتا ہے، اس کا رسی پکڑتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ فرماتا ہے کہ جب وہ شخص جو ہے اونٹ کی رسی پکڑتا ہے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اتنا خوشی کا اظہار اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ غلطی سے الٹے جملے کہہ دیتا ہے کہ اتنی خوشی کا اظہار اللہ کے رسول سے اس حدیث سمجھایا ہے۔ تو جب اللہ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک چیز آخری رہ گئی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ ہے دراصل حقوق العباد۔ چوتھی چیز علماء نے بتائی ہے کہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد سے تعلق یعنی بندے سے بندے کا تعلق ہے۔ جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، کسی کا کسی سے پیسہ چھینا ہے، کسی کے ساتھ غبن کیا ہے، کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی نے غیبت کی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری حقوق العباد، کسی نے کسی کا گھر پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے، کسی نے کسی کا فلاں فلاں فلاں، یہ سارے جو جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان حقوق اگر حقوق العباد میں کمی ہو تو چاہے معاف کرنا چاہے معاف کر دے، لیکن علماء کا کہنا یہ کہ 3 صورتیں وہ جو میں نے بتائی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ حقوق العباد میں بہت احتیاط کرے، کل اگر اس کو چاہے تو اس کا گربان جو ہے وہ قیامت میں پکڑ سکتا ہے وہ شخص کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اور قیامت میں حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ فقیر وہ ہوگا جس کے عمل بہت زیادہ ہوں گے، اعمال بہت ہوں گے، نیکیاں بہت ہوں گی، لیکن جب آئے گا تو وہاں پہ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اتنے حقوق العباد کا اس نے ستیہ ناش کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ اس کے سارے نیک عمل ختم ہو جائیں گے اور پھر دوسروں کے جو گناہ جو ہے وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور جو شخص نیک تھا وہ جو ہے ایک برا شخص ہو جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو آج کے یہ دن میں ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ دراصل یہ آخری ایام بڑے اہم ہے، اس میں اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو چینج لے آئیں، ایک تبدیلی لے آئیں۔ اگر تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس رمضان میں وہ بخش دیے گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا اس طرح ہوتا ہے، ابھی تو ہم ختم کر رہے ہیں دعا پر، لیکن سلسلہ ہم نے اس طرح شروع کیا ہے کہ خلاصہ تراویح ہوتی ہے، اس کا خلاصہ روزانہ ہم مختصر سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیرت کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کیا ہے، سیرت ہے، سیرت کیا قرآن ہے۔ ایک دوسرے کو یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم مختصر انداز میں لے کے چلتے ہیں اس سیرت کے سلسلے کو۔ تو آخری جو چل رہا ہے وہ ہمارا مدنی دور چل رہا ہے، اس میں آپ بیٹھیں، سنیں، اللہ کے رسول سے آپ کو محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کے جو ہے احساس پیدا ہوگا، اور عمل کے جو ہے ہمیں اندر موٹیویشن اور ایمان کی انشاءاللہ بڑھوتی پیدا ہوگی ان باتوں کو سن کے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو صادق ہیں
حقیقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کے جس کے اندر ایمان پیدا نہ ہو تو سمجھے کہ وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے. تو یقیناً ہمارے اندر انشاءاللہ ایمان پیدا ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس بابرکت محفل میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کا ہمیں جو مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان کے لمحات عطا فرمائے، اس کو بہتر انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اسألک